अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعاجز من عذب هواه وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम सामईन किराम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है करम है एहसान है जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बनाया अशरफुल मखलूकात में से बनाया
آخر زمان نبی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اے اللہ یہ امت ہمیں عطا فرما، اگر یہ امت ہمیں عطا نہیں ہوتی تو اس امت میں پیدا ہی فرما دے۔ کسی نبی کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب وہ قیامت کے قریب دنیا میں تشریف فرما ہوں گے تو وہ نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے کے اندر پیدا فرمایا اور انسان کو خوبصورت بنانے کی بات سمجھانے کے لیے کہ انسان واقعی کتنا خوبصورت ہے، کتنا سمجھدار ہے، تجھے تمام مخلوق سے افضل قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین پہاڑ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 2 تحقیقیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی۔ لام بھی تحقیق کے لیے آ رہا ہے، قد بھی تحقیق کے لیے آ رہا ہے، اور یہ بات واضح طور پر سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس انسان سے خوبصورت نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے کے اندر بنایا ہے، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک وزیر تھا، اس نے اپنے اہلیہ کو محبت میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاہوں سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ بعد میں یہ بہت پچھتایا کہ میں نے یہ کیا بات کر دی۔ رات کی تاریکی ہوئی تو چاند بہت چمک رہا تھا، پھر وہ علماء کے پاس گیا، سب نے کہا کہ تیری طلاق ہو چکی ہے، تیری بیوی تیرے سے جدا ہے، تم دونوں آپس میں نہیں رہ سکتے۔ پھر چلتے چلتے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تجھے طلاق، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، جو تو نے الفاظ کہے وہ بیکار بھی ہیں۔ سارے علماء فقہاء کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند بہت چمک رہا ہے، بہت خوبصورت ہے، انسان اتنا چمکدار نہیں ہے۔ پھر ان اللہ کے ولی نے، اس فقیہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، امن والے شہر کی قسم، طور سینین پہاڑ کی قسم۔ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لہذا یہ انسان خوبصورت ہے، اس کے آگے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بے صورت ہے، اس لیے اس نے جو طلاق کی ہے وہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی، اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت بنایا، خوبصورت سانچے کے اندر پیدا فرمایا، پھر اللہ نے خلق الانسان ضعیفا بھی فرمایا کہ انسان
جس برائی کی طرف پاؤں چل کر جا رہے ہو وہاں سے پاؤں کو واپس کر لینا، یہ تقویٰ ہے۔ اگر کسی محفل میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جانا، کیونکہ سننے والا بھی گناہگار ہوتا ہے، بولنے والا تو بدرجہ اولا گناہگار ہے، تو وہاں سے اٹھ کر آ جانا۔ پھر اپنی زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرنا، یہ بھی تقویٰ کے اندر شامل ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ حج کی طرف رواں دواں تھے، حج کا سفر شروع ہو چکا تھا، پھر راستے کے اندر انہوں نے حج کا سالوں سامان خریدنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک میرا دوست رہتا ہے، جا کر میں اس کو مل کر آتا ہوں۔ تو راستے میں جب دیکھا کہ ایک عورت مردار جانور کے پاس بیٹھی ہے، وہاں سے کچھ گوشت چنتی ہے، شاپر میں ڈالتی ہے، کہہ رہے میرے سے رہا نہ گیا، میں دیکھتا رہا۔ پھر وہ اس گوشت کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی، پھر میں اس کے پیچھے چلتا چلا گیا۔ وہ اس نے ہانڈی کے اندر اس گوشت کو پکا کر بچوں کو جب پیش کرنے لگی، کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو فوراً روک دیا۔ میں نے کہا بہن یہ تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ شرم تجھے نہیں آتی کہ ہم تو غریب ہیں، لوگ تو ہمارا خیال بھی نہیں رکھتے، میں تو سید خاندان سے ہوں، میں تو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی۔ کہنے لگے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے جو پیسے میرے پاس سفر حج کے تھے، میں نے اس سے بازار کے اندر جا کر کچھ غلہ اناج خریدا، غلہ اناج خرید کر اس کو دیا، پھر اس کو جو پیسے بچے وہ بھی میں نے اس کو دے دیے، اور اپنے ساتھیوں سے میں کہہ دیا تھا تم لوگ حج پہ چلے جاؤ تو میں واپس ہی آ جاؤں گا، تمہارے پیچھے بھی جاؤں گا۔ تو ساتھی تو چلے گئے مگر یہ ان کی خدمت میں لگا رہا، 2-3 ماہ تک ان کی خدمت کی۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو مزدوری کر کے ان کو کھانا کھلایا۔ جب ان کے ساتھی واپس آئے تو یہ بھی وہاں سے واپس آ گئے، تو ساتھیوں سے کہنے لگے بتاؤ جی تمہارا سفر کیسا رہا؟ ساتھی کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے، طواف جب ہم کر رہے تھے تو آپ ہمارے ساتھ طواف بھی کر رہے تھے، جب ہم مینا کے طرف گئے تو آپ ہمارے ساتھ تھے، جب ہم نے صفا مروہ کی تو آپ ہمارے ساتھ تھے، جب ہم مدینہ کی طرف گئے قبر مبارک کی زیارت کی تو آپ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ رونے لگے، روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد ان کو علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے خاندان کی لاج رکھی ہے، ایک بیوہ کی بچیوں کو کھانا کھلایا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو تیری طرف سے مقرر کر دیا ہے، اب وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، یہاں تک کہ صفا میں بھی نہیں تھا مگر وہ تیری طرف سے حج اس نے ادا کیا ہے، اس نے صفا مروہ کی بھی کی ہے، مینا میں بھی گیا ہے، مدینہ کی طرف بھی گیا ہے، مکہ میں بھی گیا ہے، سب کا اجر تجھے ملتا رہا ہے۔ یہ ہے وہ تقویٰ جو لوگوں نے اپنے دین پہ محنت کی، اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ تقویٰ وہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا ہی ایک حقیقی انسان اور مومن کی نشانی ہے۔ اگر ہم اس وقت مختصر دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلیں گے تو دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے، آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یہ 2-2.5 منٹ کی زندگی ہے، یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی مخلوقات آئیں، ساری کی ساری دنیا پانی سے رخصت ہو چکی ہے،
کل قیامت کے دن جہنم کے آخری طبقہ کے اندر اس منافق کا ٹھکانہ ہوگا، تو ہم اس دنیا کے اندر جب دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا قبر کے اندر بھی زبان یہی کہے گی کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قبر کے بعد بہت لمبی زندگی شروع ہونے والی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تمام سوالات آپ علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیے ہیں کہ دنیا میں نیک کام کر کے آؤ گے تو جنت پالو گے، برے کام کر کے آؤ گے تو جہنم ہے۔ دنیا میں ایک امتحان گاہ ہے، یہی سلسلہ اگر آپ دیکھتے رہے مثال کے طور پر کہ جب دنیا میں ہم امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک پیپر دیا جاتا ہے، اس میں صرف سوالات ہوتے ہیں، جوابات خود حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ یہ سوالات ہیں اور یہ جوابات ہیں۔ نیک کام کر کے آؤ گے تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، نامہ اعمال اگر بائیں ہاتھ میں ملا، برے کام کر کے آؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وقت مختصر سا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس لمحہ پہ آ